अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है जनाब, हाफिज़ाबाद के जो DPO साहब ने एक इंतहाई अफसोसनाक ही मैं कहूँगा हरकत की है, जिसमें वो अपनी वाशरूम की पब्लिक से हिफाजत करते हुए अपने जो ओहदा है उससे हाथ धो बैठे हैं। मतलब ये कि उनको तब्दील होना पड़ा है। दूसरा मौजू है ज़िला कुरम में होने वाले जो हालिया दहशतगर्दी का हमला है, जहाँ एक मरतबा फिर फितनतुल ख़ारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम को निशाना बनाया है। और तीसरा जो मौजू है वो हम अब आपको बताएंगे कि जो पुलिस की अमन कमेटी है बन्नू में, उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक इंतहाई नई टर्म ईजाद हुई है, समर गुल। ये समर गुल कौन है और ये बन्नू में ये टर्म निकली है। ये भी देखेंगे कि जो पुलिस अमन कमेटियों का जो क़याम है उसके बाद जो अमन अमान की सूरत हाल में क्या तब्दीली आई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हाफिज़ाबाद की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो हाफिज़ाबाद का जो DPO ऑफिस है गुज़श्ता चंद बरसों से किसी न किसी वजह से ख़बरों में आता रहता है। आपको याद होगा कि जब इस इमारत की तमीर मुकम्मल हुई थी, यानी न्यू DPO ऑफिस की, तो उसके डिज़ाइन पर भी काफ़ी बहस हुई थी। मैंने भी उस पर वीडियो की थी और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि किसी सरकारी दफ्तर से ज़्यादा वो किसी शादी हाल या निजी इमारत का तासुर देता है या बहुत बड़ा कोई पैलेस है। अब उसी दफ्तर से एक नया तनाज़ा जो सामने आया वो आपके इल्म में है। मैं अपना कमेंट करना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके मुताबिक ये है कि जी एक मकामी MPA साहब हैं, वो DPO ऑफिस में आए और उन्होंने दफ्तर का वाशरूम DPO साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया। और कहा जाता है कि इस पर DPO साहब बड़े नाराज़ हुए, मामला तलखी तक जा पहुंचा, उनको दफ्तर से उन्हें निकालना पड़ा। और फिर बाद में ये जो तनाज़ा है, ज़ाहिर है कि वो सिर्फ पब्लिक का नुमाइंदा भी नहीं था, जो उनकी मरकज़ उनकी सूबे में उनकी हुकूमत है, तो जो सूबाई क़यादत है सियासी, उस तक ये बात पहुँची। इंक्वायरी हुई और बिल आखिर DPO कमरान मीर साहब जो है उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा। अगर असूली बात की जाए तो नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके जो लोग आते हैं वो एहतरामन वो नहीं इस्तेमाल करते किसी को, किसी चाहे पुलिस का दफ्तर हो या अगर हम भी किसी और एज ए सरकारी अफसर किसी और सरकारी अफसर के दफ्तर में जाएं तो अतल मसा कोशिश होती है और सीनियर अफसर का हम वाशरूम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो आपको पता है सरकारी दफ्तरों के सरकारी वसाइल और सरकारी सहूलियात होती हैं, ये अवाम की मलकियत होती हैं। और जो वाशरूम है वो किसी अफसर की कोई ज़ाती जागीर तो नहीं, वो किसी ने कहा कि जी वो साथ तो नहीं लेके आए। अगर कोई मेहमान या शहरी या अवामी नुमाइंदा दफ्तर में मौजूद है और उसको इस मतलब कुदरती जो ज़रूरत है पेश आ जाती है, हाजत हो जाती है, तो उसके लिए सहूलत फराहम करना एक जो मेज़बान है, जो दफ्तर का बैठा करता धरता है, उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, ना कि उस पर तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वाक़े ने महकमा पुलिस के इमेज को नुकसान पहुँचाया है और चले उसका उन्होंने खमियाजा ही भुगत लिया है। तो जो पुलिस अफसर का जो असल इम्तिहान जो है वो इख्तियार के इस्तेमाल में नहीं, किसी पे दबदबा डालना नहीं होता, बल्कि बर्दाश्त, तहम्मुल और अवामी खिदमत के जज्बे में होता है। मुझे इस मौका पर एक बड़ा पुराना वाक़या याद आ गया है, काफ़ी 30 साल पहले की बात है। हमारे एक DSP साहब थे, मरहूम हो गए हैं। वो बेचारे किसी सरकारी तकरीब के लिए एक सरकारी CDA की नर्सरी से चंद गमले आर्जी तौर पर उठा कर ले आए अपनी सरकारी गाड़ी में। उन्होंने बाद में वो तकरीब, वो पैरेड थी, पैरेड ख़त्म हुई, वो गमले वापस भी कर दिए, लेकिन पुलिस वालों ने उनका नाम ही गमला चोर रख दिया था। ये जो पुलिस फोर्स है ना, ये मैं बताऊं, ये किसी को बख्शती नहीं है और इस तरह के जो इल्काबात हैं वो बरसों साथ ही चलते हैं और रिटायरमेंट के बाद ही फारग होते हैं। तो मुझे ख़दशा ये है कि जो हाफिज़ाबाद का ये वाक़या ना, ये भी इसी नोयत की एक मुस्तकिल यादगार बन जाएगा और DPO साहब का जो नाम है ना वो वाशरूम से मंसूब हो जाएगा। ये आप मेरी बात लिख के रख लें। चलें अब थोड़ा सीरियस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज़िला कुरम
میں جائزہ لیتے ہیں جی کرم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حساس قسم کا سرحدی ڈسٹرکٹ ہے جسے عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نا خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ ہے لوئر کرم ہے سینٹرل کرم ہے اور اپر کرم جو لوئر کرم میں آتے ہیں علاقے صدہ اور گردونواں کے جبکہ اپر کرم میں پڑا چنار ہے اور ان دونوں کے درمیان میں سینٹرل کرم آتا ہے جہاں پہ یہ 2 دن پہلے یہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو سینٹرل کرم کا علاقہ ہے یہ جو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا اورکزئی اور ضلع خیبر اس کے جو علاقوں کے ساتھ یہ متصل ہے یہ 15 جون کو یہ حملہ ہوا ہے 15 تو کل تھی شاید جی کل یہ حملہ ہوا ہے اور یہ میر باغ ہے ایک جگہ میر باغ کے مقام پہ ایک چیک پوسٹ قائم تھی جہاں پہ دہشت گردوں نے ایک مربوط یعنی کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ حملہ شام تقریباً 5 بجے شروع ہوا اور 7:30 بجے تک تقریباً جاری رہا حملہ آوروں نے چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا بھرپور استعمال کیا جبکہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ محدود وسائل کے ساتھ مزاحمت کرتے رہے اور اس حملے میں ایک شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے شہید ہوئے جبکہ جو متعدد پولیس اہلکار ہیں وہ بیچارے زخمی ہوئے اب بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ میں داخل ہو کر اس کو آگ بھی لگا دی اور بعض اطلاعات ہیں کہ آگ لگانے کی کوشش کی بہرحال بعد میں جو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی اطلاع ہو گئی اور جو فوجی دستے ہیں وہ بھی پہنچ گئے پولیس کے جو QRF وغیرہ ہیں اور سب کچھ وہ پہنچ گئے اور انہوں نے پھر دہشت گردوں کو پسپا کیا اور لیکن کسی بھی دہشت گرد کو مارا نہیں جا سکا معافی چاہتا ہوں یہ حملہ پسپا ہو گیا اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور وہ آرٹلری کی مدد سے نشانہ بنایا گیا یعنی بھاری گولہ باری ان پہ کی گئی اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جنرلی یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے صرف اس کو جو ہے وہ فرقہ وارانہ مسئلہ سمجھنا درست نہیں ہوگا ادھر جو ہے وہ فرقہ وارانہ کشیدگی ہے پھر جو سرحدی جغرافیہ ہے افغانستان کے ساتھ اور باقی اضلاع کے ساتھ وہ اور دہشت گردی جو ہے وہ اس کی وجوہات یعنی بہت ساری ہیں پھر اس میں مقامی لوگوں کی جو زمینوں کے تنازعات ہیں وہ اس کو بھی اسی گارب میں جھگڑے کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے نا حملے کرائے جاتے ہیں اور جو بیرونی اثرات ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ کہہ دینا کہ جی صرف یہ ہے اور اسی وجہ سے جو فتنہ الخوارج ہے انہی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی موجودگی وہاں برقرار رکھے ہوئے ہیں بار بار جرگے ہوتے ہیں یہاں پر امن معاہدے کیے جاتے ہیں پولیس انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ابھی تک مستقل امن تو کیا امن کی طرف کو بہت زیادہ بہتری ابھی تک نہیں ہو سکی اچھا تاہم جو بنو ہے اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں نا بنو میں معاملات ناظرین مختلف ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بنو میں جو پولیس کی امن کمیٹی ہے انہوں نے ایک طرح سے جو ٹیبل ہے وہ ٹرن کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بنو میں جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے مختلف سطحوں پر امن کمیٹیاں تشکیل دی ہیں یعنی سطحوں سے مراد یہ ہے کہ محلے لیول پر ہیں اور کیا کہتے ہیں یونین کونسل لیول پر ہیں پھر تحصیل لیول پر ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہیں اور اب میں آپ کو ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ لوگ کوئی پولیس سے بھاگ نہیں گئے یا بالکل پولیس سے کٹ کے کام نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی جو معمول کی ڈیوٹیز جو ان کے افسر لگاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہے نا اس کو وہ پولیس ہیرارکی کا انتظار نہیں کرتے اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہیں ہے جس طرح کا وہاں پہ ماحول ہے اس کے مطابق یہ کیونکہ وہ اپنی نظم و نسق میں وہ ہیں وہ اپنے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ساری ڈیوٹیز کرتے ہیں لیکن جب کام آتا ہے نا جی حملہ کرنے کا ان پہ یا ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ دہشت گردوں نے جو ہے وہ چیک پوائنٹ بنایا ہوا ہے یا چیکنگ کر رہے ہیں یا وہ نکلے ہوئے ہیں
یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی پہلے جناب ادھر تک آئی جی صاحب تک کریں اور ڈی آئی جی سے اجازت لیں اور یہ کریں وہ کریں. سمجھ رہے ہیں نا یہ آپ, یہ اس کو انہوں نے, اس کام کو انہوں نے کٹ آف کر دیا ہے. اور ان کو مقامی جو پولیس ہے, مقامی پولیس کے جو افسران ہیں, وہ ان کے کام سے مطمئن بھی ہیں, خوش بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو عوام ہے, جو مشران ہیں اور جو لوگ ہیں, پبلک ہے, جنرل پبلک, ان کی ان کو بے تحاشا حمایت حاصل ہو گئی ہے. اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں پہ جیسے جو سی ٹی ڈی کا محکمہ ہے, جس کا یہ کام ہے کہ فرنٹ لائن پہ جا کے لڑے, اس کو یعنی وہ نہیں کام کر رہا اپنا. تو پھر اس کی ریٹیلیشن میں انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے اطلاع لا کے اپنے افسروں کو یا اپنے سی ٹی ڈی کو نہیں دینی, ہم نے اس پہ خود عمل کرنا ہے. اور بڑے بیچارے محدود وسائل کے ساتھ اور پبلک کی ساتھ ان کے شامل ہے, اب وہ صفایا کر رہے ہیں پنوں سے ان دہشت گردوں کا. اچھا میں آپ کو نا بیچ میں تھوڑا سا معاملات خشک ہو جاتے ہیں, ٹینشن بھی آ جاتی ہے نا بتانے میں بھی اور سننے میں بھی. یہ امن کمیٹی کے یہ جو ارکان ہیں, یہ دہشت گردوں کو نہ دہشت گرد کہتے ہیں, نہ ان کو فتنہ الخوارج کہتے ہیں, نہ کہتے ہیں جی کہ ٹی ٹی پی ہے, نہ کہتے ہیں کچھ. ان کا کوڈ ورڈ انہوں نے سمر گل رکھا ہوا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے دوست نے بتایا نا کہ کسی سمر گل سے کیا مراد ہے. یہ سمر گل انہوں نے اس لیے رکھا ہے, یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے. سمر گل واقعی ایک بندہ ہے جو ٹک ٹاکر تھا, اور وہ ٹک ٹاک اس کے بڑے مشہور تھے, اور اس کے نا لمبے لمبے بال تھے اور لمبی داڑھی تھی, جیسے کہ طالبانوں کی اور ان دہشت گردوں کی ہوتی ہے. اب ان لڑکوں نے جو امن کمیٹیوں میں شامل ہیں پولیس والے, ان کی تعداد ہے کوئی 1100-1200 ناظرین, یہ کوئی تھوڑی موڑی نہیں ہے. یہ صرف جو پولیس والے ہیں, باقی جو پبلک کے لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ الگ ہیں. تو اب یہ اس کے لیے نا کوڈ ورڈ ہے, سمر گل نظر آ گئے ہیں, پہنچو جی فلاں جگہ پر سمر گل آ گئے, جدھر بھی سمر گل نظر آئے اس کو فارغ کرو جی. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا آپ کو ایک ہلکی سی نا یہ بھی بات بتا دوں. اب آتی ہے ان کی کارکردگی. کارکردگی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ عید سے قبل جو ایک بہت بڑا آپریشن ان امن کمیٹیوں نے کیا تھا, اس میں 4 درجن سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے تھے. یہ حالیہ برسوں میں ایک دن کے اندر, ایک آپریشن کے اندر, یہ سب سے بڑی کارروائی تھی. اچھا پھر جو اس میں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے بھی 10-12 کہتے ہیں وہ لڑو کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سے اب جو مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, اور مقامی صحافیوں سے بات ہوئی ہے, مقامی پولیس افسروں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ نہ صرف ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں, بلکہ ایک نمایاں کمی, یعنی اگر آپ کہیں کہ 98% تک کمی ہے اس پچھلے مہینے میں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب ایک کنسٹیبل کا میں ذکر کرتا ہوں جو امن کمیٹی کے بڑے اہم ممبر تھے, ان کی شہادت ہوئی ہے. ان کا نام مشکات ہے, یہ تصویر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کو تبلیغی مرکز سے واپسی پر دہشت گردوں نے حال ہی میں نشانہ بنایا, اور وہ اسپتال پہنچتے ہی وہ شہادت پا گئے. اچھا اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اگر یہ لوگ ریاست, عوام اور امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, تو پھر ان کے جو خاندانوں کی جو کفالت ہے, ان شہیدوں کے جو خاندان ہیں, اور جو سرکاری معاونت ہے ان کی, اس کا واضح نظام کیوں موجود نہیں ہے؟ ابھی تک خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ان کی کوئی مالی مدد کا, فیملی کا کوئی اعلان نہیں کیا. یہ جب تک اون نہیں کرو گے تو آپ لوگ, اور جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وزیر اعظم کے سامنے جو ہے وہ سی ایم فوٹویں نکال کے اپنے وہ وائرل کرائیں گے, اور یہ کام نہیں کریں گے, تو آپ یقین مانیں یہ پولیس بالکل اکیلی رہ جائے گی. اور پھر سب لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے, جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, جو ان کو اسمبلیوں میں لے کے آتے ہیں اور ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. اب مطلب مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بیانات بھی یار آپ نہیں دے رہے ہو کہ جی آپ شہادت ہوئی ہے, افسوس ہوا ہے, تو کس طریقے سے یہ پولیس آگے چلے گی؟ اور جب تک ان کے خاندانوں کو عملی سہارا فراہم نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ جی امن کمیٹی نے
पुलिस अमन कमेटी ने उसको 1 लाख रुपया उसकी फैमिली को दिया, वो तो उसकी तदफीन में ही खर्च हो गया होगा। बहरहाल जो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पुलिस और अमन कमेटी की कार्रवाइयों में बहुत वाज़ेह तेज़ी आई है। अब उनकी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, जब मैं हमेशा बात करता हूँ, पहले ये होता था कि हमला होता था तो ये जाके मुकाबला करते थे, अब इनकी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव हो गई है। वो किस तरह के, अभी 1-2 पिछले दिनों की ये इतला है कि एक पीर दाल खेल एक इलाका है बनू में, उसके गिरदो नवाब के इलाकों में पुलिस को इतला मिली कि ये आ गए हैं जी, ये वही समरगुल। तो वही जनाब वो इतला पर पहले ही वहाँ पहुँच गए और उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको वहाँ से दफ़ा होने पर मजबूर किया। ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि पेशरफ्त है। पूरी जो ओवरऑल हिकमत अमली है ना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बनोगी हद तक, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। तो CTD जो है ना, वो वहाँ पे अगर सत्तू पी के सोई हुई है तो उसको जगाना भी तो किसी ने है, वो वज़ीर आला साहब जगाएँ, IG साहब जगाएँ, उनसे पूछगिछ करें कि यार इन कार्रवाइयों में अमन कमेटी के साथ या उनके अलावा आप क्यों नज़र नहीं आते। अमन कमेटी को किस तरीके से इतलाएँ मिल जाती हैं और वो जाके, और जो लोकल पुलिस है वो प्रोएक्टिव काम करती है, CTD क्यों नहीं प्रोएक्टिव काम कर रही। तो ये तमाम जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये सिर्फ जो इसमें पुलिस और फौज की यानी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये रियासत की ओवरऑल जिम्मेदारी है। तो अगर पुलिस और कम्युनिटीज़ दरमियान में खड़ी हैं तो सूबाई हुकूमतों को इनके निशाना शाना पिशाना क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। तो शोधा को जो है वो इज़्ज़त दें, उनके अहल खाना को सहारा दें, पुलिस को वसाइल दें और आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ दें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो आज के लिए जनाब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।